وہ چراغ جو بجھتا نہیں تھا، رات کا سنوٹا گہرا ہوتا جاتا ہے، صحرا کی ٹھنڈی ہوا ریت کے ذروں کو آہستہ آہستہ اڑا رہی ہے۔ ایسے میں ایک بوڑھا صوفی رامی ہاتھ میں ٹوٹا ہوا پرانا چراغ لیے آہستگی سے چل رہا ہے۔ اس کے قدم خاموش ہیں، مگر اس کی موجودگی میں ایک عجیب سی روشنی ہے۔ دوسری طرف سے ایک تھکا ہوا بکھرا ہوا نوجوان ایان آتا ہے، چہرے پر شکست، آنکھوں میں درد، جیسے پوری دنیا اس سے چھین لی گئی ہو۔ وہ رامی کے سامنے رک کر تھکی ہوئی آواز میں پوچھتا ہے، بابا، یہ ٹوٹا چراغ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ یہ تو جلتا بھی نہیں۔ رامی مسکراتے ہوئے زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور ہاتھ سے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہے۔ وہ دونوں چاندنی رات میں خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر اچانک ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور ٹوٹا ہوا چراغ خود بخود جل اٹھتا ہے۔ ایان حیران رہ جاتا ہے، یہ کیسے جل گیا؟ رامی نرمی سے جواب دیتا ہے، کیونکہ یہ یاد رکھتا ہے وہ دن جب اسے بنایا گیا تھا۔ ایان کی حیرت اور بڑھ جاتی ہے، کیا چیز یاد رکھتا ہے؟ رامی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور نرم آواز میں کہتا ہے، بیٹا، ہر چراغ اور ہر انسان، چاہے کتنا بھی ٹوٹ جائے، اس کے اندر کی پہلی روشنی کبھی نہیں مرتی۔ وہ صرف درد کے نیچے ڈب جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ اس کو بس ایک سچی ہوا چاہیے، ایک سچا لمس، ایک سچا لفظ، اور وہ دوبارہ جل اٹھتی ہے۔ ایان کی آنکھیں ٹمٹمانے لگتی ہیں۔ وہ آہستہ سے کہتا ہے، میں اندر سے بالکل خالی ہوں، ٹوٹا ہوا ہوں، جیسے یہ چراغ تھا۔ رامی چراغ اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ تم خالی نہیں ہو، تم خاموش ہو، اور انسان اکثر خاموشی کو خالی پن سمجھ لیتا ہے۔ تمہاری روشنی ابھی بھی زندہ ہے، تم نے بس اسے چھونا چھوڑ دیا ہے۔ ایان کی آواز ٹوٹتی ہے، میں اپنی روشنی واپس کیسے پاؤں؟ رامی دھیرے سے مسکرائے، پھر سے محبت کر کے، پھر سے معاف کر کے، پھر سے یقین کر کے، کیونکہ روشنی ہمیشہ تاریکی سے زیادہ ضدی ہوتی ہے۔ جسے دل سے پکارا جائے وہ واپس ضرور آتی ہے۔ اچانک چراغ کی روشنی تیز ہو کر پوری ریت کو روشن کرنے لگتی ہے۔ ایان حیران، یہ اتنا روشن کیوں ہو گیا؟ رامی کی آواز نرم مگر گہری ہے، کیونکہ ابھی تمہاری روح نے خود کو پہچان لیا ہے، اور جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے، دنیا کی کوئی ہوا اس کی روشنی بجھا نہیں سکتی۔ ایان اٹھتا ہے، اب وہ وہی تھکا ہوا ٹوٹا ہوا شخص نہیں رہا۔ اس کے چہرے پر امید ہے۔